کہ حضرت ابراہیم بولو علیہ الصلاتو والسلام، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ان کے ہر واقعے کو شارٹ میں سنے، پتا چلے گا، ایک ہی بات کا پتا چلے گا کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنی مرضی پیچھے کر دیا، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دیا، اللہ کی مرضی کو آگے کر دیا۔ آپ سوچیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہے، بولو نا، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ قرآن پاک میں 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ حالانکہ وہ اللہ ایک بار بھی کہتے تو کافی ہوتا، اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے ابراہیم تم اتنے پیارے ہو، تم رکوع کرتے ہو نا، نماز میں رکوع کرتے ہو، ایسا لگتا تمہاری پوری امت نے رکوع کر لیا۔ تم نماز میں سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا پوری امت نے سجدہ کر لیا۔ کیا اخلاص ہوگا، کیا اللہ کے خلیل، کیا اللہ کے دوست۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم بہت پیارا ابراہیم، اور اللہ نے ایک جملہ فرمایا اجتباہ۔ اللہ کہتے ساری دنیا اللہ کو ڈھونڈتی ہے، اللہ فرماتے میں میرے ابراہیم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قربانی والا معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے، بولو اپنی مرضی، آواز نہیں آ رہی ہے، اپنی مرضی، اللہ کی مرضی۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا، حکم ملا آگ میں جاؤ، آگ میں جاؤ۔ ارے کیوں آگ میں جائے، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ کہا اللہ اگر نمرود کے پاس طاقت ہے کہ وہ آگ لگائے، تو اللہ آپ کی بھی تو قدرت ہے نا کہ آگ کو بجھائے۔ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر نمرود بادشاہ ہے، اس میں طاقت ہے کہ آگ لگائے گا، تو کیا اللہ آپ کی قدرت یہ نہیں کہ آپ آگ کو بجھا دے؟ لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی نہیں مگر میری مرضی ہے، آگ میں جاؤ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی نہیں ہے، اس لیے تم بار بار کہتے ہو اللہ اپنی قدرت بتا دے، اللہ اپنی قدرت بتا دے، کیونکہ نمرود نے اپنی طاقت بتا کے آگ لگائی ہے، اور اللہ میں تو پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، آپ کا خلیل ہوں، اور اللہ آپ کی قدرت ہے آگ کو بجھا دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اپنی مرضی نہیں، آپ کو آگ میں تو جانا ہوگا۔ بولو حضرت ابراہیم آگ میں گئے کہ نہیں گئے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولو گئے کہ نہیں گئے؟ مرضی تھی جانے کی، مرضی تھی جانے، لیکن اللہ کا حکم جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم جیسے آگ میں گئے، اب اللہ نے قدرت بتائی کہ میرا ابراہیم تو نے اپنی طاقت بتا دی اور آگ میں گیا، اب میری قدرت دیکھ، میں اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے میرے حکم کو مانا ہے، آج تک آگ تیرا کام جلانے کا تھا، مگر میرا پیغمبر میرے حکم کو مان کر آیا ہے، اللہ نے اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتا، اللہ فرماتے کھلا میدان ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، یہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، اپنی بیوی کو چھوڑ دو اکیلے۔ کون بیوی؟ حضرت ہاجرہ۔ بولو کون؟ حضرت ہاجرہ۔ اور دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دو۔ کون؟ حضرت اسماعیل۔ سچ بتاؤ میرے پیارو، ہم کو کوئی سورت کے جنگل میں بولے جا کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، چھوڑیں گے ہم لوگ؟ اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بیابان ہے، یہ جنگل ہے، یہ صحرا ہے، اور میرے پاس جو کھانے کا ہے وہ 1.5-2 دن کا کھانے کا ہے، اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور یہ کھلے چٹیل میدان میں میری بیوی، جوان بیوی ہے میری حضرت ہاجرہ، اور میرا بیٹا تو ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے اسماعیل، اللہ کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ عقل میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا عقل میں آوے نہ آوے جانا ہوگا۔
جانا ہوگا اور بیوی کو اور بچوں کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر چلے، مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، بیوی کو بھی دیکھتے رہے، بچے کو بھی دیکھتے رہے، لیکن قدم آگے بڑھاتے گئے۔ اللہ تیرا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب تو نے تیری طاقت بتا دی اور میرا حکم مانا، تم چلے جاؤ۔ اسی چٹیل میدان کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ پورے علاقے کو اللہ نے مکہ مکرمہ بنا دیا، حرم محترم بنا دیا، اور جہاں حضرت اسماعیل نے اپنا پاؤں رکھا اللہ نے وہیں سے زمزم کے کنویں کو جاری کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا۔ پھر آگے ایک معاملہ آتا ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم کو خواب میں کہتے ہیں، یہ بیٹا 7 سال کے ہو گئے، کون؟ حضرت اسماعیل، صبح ذبح کر دینا، چھری لے لو، صبح ذبح کر دینا۔ یہ بھی معاملہ بہت عجب معاملہ تھا، آگ میں جانا معاملہ بھی بہت عجب تھا، نہیں چاہتے تھے مگر حکم کس کا؟ بیوی بچے کو چھوڑنا چٹیل میدان میں نہیں چاہتے تھے مگر حکم کس کا؟ اور آج تو عجب حکم، تمہارا بیٹا جو 7 سال کے نا اسماعیل، صبح میں چھری ذبح کر دینا۔ معلوم ہے، آپ صرف اتنا سوچو کہ جب سے حکم ملا ہوگا حضرت ابراہیم اٹھے ہوں گے، دوسری رات تک حضرت ابراہیم نے برابر کھانا کھایا ہوگا، ارے بولو نا، پانی پیا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور آپ نے اب تک چلایا نہیں۔ دوسری رات کو سوئے، آنکھ لگی نہیں لگی، اللہ کا پھر حکم آیا، میرے ابراہیم صبح ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا۔ اب بتاؤ، یہ جب آنکھ کھلی ہوگی وہاں سے لے کے تیسری رات تک حضرت ابراہیم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا؟ کتنی مرتبہ اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوں گے، کیونکہ 2 رات تو اللہ حکم دے چکا ہے، اگر یہ حکم نہ بدلا تو مجھے تو چھری میرے بیٹے کے گلے پر چلانا ہے۔ تیسری رات کو جب حضرت ابراہیم کو آنکھ لگی نہ لگی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم کیا میرا حکم نہیں مانو گے؟ نہیں مانو گے میرا حکم؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاؤ گے؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام راتوں رات اٹھے، اور سچ بتانا وہ منظر کیسا ہوگا جب اپنے کپڑے میں چھری کو چھپایا اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو کہا، کچھ نہیں کہا، بیوی کو اتنا کہا اسماعیل کو ذرا جگہ دینا نا۔ تو بیوی پوچھتی بھی اتنا صبح صبح میں بیٹے کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جگہ دینا اور ذرا اس کو اچھے کپڑے بھی پہنا دینا اور کچھ کھلا پلا بھی دینا، کیونکہ میں تھوڑا گھومنے گھمانے کے واسطے میرے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں۔ میرے پیاروں، وہ کیسی گھڑی ہوگی ایک ابا کی، 3 رات کی وہ گھڑی کیسی عجب گھڑی ہوگی کہ حضرت اسماعیل کو جب دیکھا کہ نہا دھو کے، اور سچ بتاؤ جو آگے نبی بننے والے ہوں گے ان کا چہرہ کیسے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم خود بھی خوبصورت تھے، حضرت اسماعیل بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے باہر نکلے ہیں نا، باہر نکلے، حضرت حاجرہ کو تو کچھ پتا بھی نہیں، حضرت ابراہیم کے پاس چھری ہے اور لے کے چلے جا رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے جا رہے۔ وہ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل کہتے ہیں، ابا اب میں بھاگوں گا آپ کو میرے کو پکڑنے کا، کیونکہ بچہ ہوتا ہے، ابا میں بھاگوں گا آپ کو مجھے پکڑنے کا۔ اور ابا یاد کرو، ایک دن میں پہلے بھی بھاگا تھا، آپ نے مجھے پکڑا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل بھاگے۔ بتاؤ حضرت ابراہیم جائیں گے پکڑنے؟ کیونکہ 3 رات 3 دن سے جس نے نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، جو اپنے بچے کی محبت میں ڈوبا ہو، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شیئر والا کام نہ کیا ہو، کوئی شیئرنگ والا کام نہ کیا ہو، وہ حضرت ابراہیم کیسا ایمان پہاڑ کی طرح ہوگا؟ نہیں گئے، بلکہ حضرت اسماعیل کو کہا، بیٹا بھاگ نہیں، آ جا، میں تو تجھے یہ جگہ پہ ذبح کرنے والا ہوں، یہ مینا ہے، اس جگہ پہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل اور دور بھاگے اور کہا، ابا آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ ارے ابا آپ تو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ارے رات کو جب تک میرا چہرہ نہیں دیکھتے آپ کو نیند نہیں آتی، آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، بیٹے آگے آؤ، میری بات تو سنو، میں نہیں چلانے والا، حکم کس کا؟ نہیں، سب ساتھ میں بولیں گے، حکم کس کا؟ او میرے دوستو، جب ابا ایسا پیارا ہوتا نا تو بیٹا بھی ایسا پیارا ہوتا۔ 7 سال کے بچے نے کہا، ابا تو پہلے کہو نا، حکم اللہ کا ہے۔ تو چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ کتنے پیار
سے جو لوگ عربی نہیں جانتے نا، ان کو نہیں معلوم ہے کہ 23ویں پارے کا قرآن کا ایک صفحہ ہے جس میں پوری قربانی کا واقعہ ہے. اگر عربی جانتا ہو نا تو آدمی پڑھتا جائے روتا جائے، پڑھتا جائے روتا جائے. حضرت اسماعیل نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فرمایا ابا اب چھری چلا لینا، اب چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا. کیا 7 سال کے بیٹے نے جو ساتھ دیا ہے میرے پیارو، اسی قربانی کا ہم نے مذاق بنایا ہے. اسی قربانی کا جو ہم میں سے کسی نے سوچا کہ 3 دن حضرت ابراہیم نے کھانا کیا کھایا ہوگا؟ ہم کو معلوم ہو ڈاکٹر کہہ دے کہ کل تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا نا قومے میں، کل ہم وینٹیلیٹر ہٹائیں گے اور تیرا بیٹا ختم ہو جائے گا. بتاؤ اس رات کو ہمارے گھر میں دعوت ہوگی؟ اس رات کو ہمارے گھر میں کھانا ہوگا؟ حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی وہ 3 دن اور 3 راتیں. اور سب سے بڑا مرحلہ کب؟ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا اور یوں گلے پہ چھری رکھ دی، چھری رکھ دی گلے پہ، اور حضرت اسماعیل جھٹ سے کھڑے ہو گئے. تو ابا نے پوچھا بیٹا 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 لیٹ گئے تھے، چھری بھی رکھ دیا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ابا چھری چلاؤ گے چھری چلاؤ گے میرا انتقال ہو جائے گا. کفن کا کپڑا کہاں ہے آپ کے پاس؟ کس میں لپیٹو گے مجھے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں چھری لے کر آیا، کوئی کپڑا وپڑا تو نہیں لے کر آیا. تو کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا یہ میرے اوپر میری ماں نے نہلا دھلا کے مجھے یہ چادر پہنائی ہے، یہ چادر آپ لے لو، میرا انتقال ہو جائے تو اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بتاؤ اس وقت حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی جب 7 سال کا بیٹا اپنی چادر اتار کر ابا کو ہدیہ نہیں کرتا ہے، ابا کو کہتا ہے میرے کفن میں یہ کام آنے والا ہے، میرے کفن میں. اور پھر حضرت اسماعیل کو جیسے لٹایا دوسری مرتبہ کھڑے ہو گئے. کہا ابا نے پوچھا بیٹا کیا ہے، اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ابا ایسے چھری چلا رہے ہو، ایسے یہ سامنے آپ کا چہرہ میرا چہرہ، یہ چھری چلے گی، میں بھی تو بچہ ہوں، خون نکلے گا، میں چلاؤں گا، میں چیخوں گا. آج تک آپ نے میرا رونا نہیں دیکھا، لیکن جب خون نکلے گا تو میں بھی تو بچہ ہوں نا، میں چلاؤں گا، چیخوں گا. آپ کا ہاتھ تو ابھی سے کانپ رہا ہے، آگے چل کر اور کانپے گا. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ، تاکہ جب چھری چلے تو آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا. وہ الگ بات ہے میرے پیاروں کہ قربانی کے وقت میں بہت لمبا واقعہ، الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سائیڈ پر کیا اور جنت کا جانور آ گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن بتاؤ حضرت ابراہیم نے اپنا ایمان کیسا مضبوط بنایا اور کیسا بتایا کہ میں سب قربان کروں گا، سب کی مرضی پیچھے کر دوں گا، رب کی مرضی کو آگے کر دوں گا. میرے پیاروں آج ہم بھی جانور پر چھری چلائیں گے نا، ارے بولو نا اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے، چلائیں گے نا، تو تھوڑا یہ سوچ لینا کہ یہ کیوں چلا رہا ہوں، میں کیوں چلا رہا ہوں. ہاں میرا جی نہیں چاہتا چلانے کا، لیکن میں کیوں چلاتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ سب کی مرضی پیچھے اور رب کی مرضی. ہم نے تو قربانی کو مذاق بنایا ہے. بکروں کی منڈی میں ایک مذاق چلتا ہے، جھوٹ، تہمت. ارے جھوٹ کیوں بول رہا؟ اللہ کے واسطے قربانی کرنے والا نا جھوٹ کائے کو بولتا؟ میں وہ مارکیٹ میں گیا تھا، وہاں تو ایسا ہی بکرا تھا، وہ تو 25 میں تھا، اور تو 30 کائے کو بولتا؟ حالانکہ وہ مارکیٹ میں نہیں گیا تھا. یہ جھوٹ کیوں بولنا میرے پیاروں؟ کیوں جھوٹ بولنے کی وجہ؟ اور ابھی بھی دیکھنا جیسے گھر پہ جائے گا نا، لا پہلے، اور پھر کہے گا ہمارے علاقے میں تو سب سے پہلے میرا بکرا گرتا. اگر بچے کو گرانا ہوتا تو کیا سب سے پہلے تیرا بچہ گرا ہوتا؟ اور قربانی کے بکروں کے فوٹو، تھڑا تھڑ فوٹو، کس کے لیے قربانی کر رہے؟ ارے بولو قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، بات وقت ختم ہو رہا، بولو کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ تو پھر فوٹو تو جب ہم نے خریدا تو اوپر فوٹو آ گیا. اور سچ بتانا میرا بکرا ایسا نہیں، تیرا بکرا ایسا. اللہ کی قسم اللہ کہتے میرے کو تیرے بکرے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ صاف کہتے ہیں میرے کو تیرے جانوروں سے کوئی مطلب نہیں، نہ میرے کو گوشت چاہیے، نہ میرے کو کھال چاہیے، نہ میرے کو خون چاہیے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے دل سے تو گلے پر چھری چلاتا ہے. اگر تیرا یہ دل ہے کہ اللہ آج سے سب کا حکم پیچھے ہوگا، تیرا حکم آگے ہوگا، میں تیری قربانی کو قبول کر لوں گا. اللہ نے
فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بس میرے دوستوں مجھے یہ وقت بہت کم ہے، یہ بتانا ہے کہ آج سے قربانی میں ایک بہت بڑا پیغام ہوگا. آپ نے بڑے میں حصہ لگایا ہو یا آپ کے پاس بکرا ہو، آج آپ گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ باتیں سناؤ گے انشاءاللہ، اور کہو گے اپنی بیوی اور بچوں سے آج کی قربانی نے ہم کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی پیچھے کر دیں گے اللہ کی مرضی. اب دیکھو قربانی، یہ نماز پڑھنے آئے، کون سی نماز پڑھنے؟ سب آئے نا؟ پورا محلہ آیا نا؟ نہیں بولو نا، آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا ہوگا تو بیوی نے زبردستی بھیجا بھی ہوگا کہ جا کم بخت جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. آئے کہ نہیں آئے؟ یہ عید کی نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے. بولو عید کی نماز، اگر کوئی مسافر ہو عید کی نماز نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. بولو عید کی نماز واجب یعنی سیکنڈ درجے کی ہے. اور فجر کی نماز کتنے دن سے ہم لوگوں نے فجر نہیں پڑھی؟ کتنے دن سے فجر نہیں پڑھی؟ ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے بڑے بڑے لوگ غیر ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتے. کبھی طلاق کا مسئلہ لے لیا، کبھی حلالے کا مسئلہ لے لیا، کبھی عدت کا مسئلہ لے لیا، کبھی حجاب اور پردے کا مسئلہ لے لیا. میں نے کہا وہ غیر نے مذاق بعد میں اڑایا، سب سے پہلے تو ہم کلمہ والوں نے مذاق اڑایا کہ جو فرض تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو واجب تھا اس کے لیے سب آ گئے. آنا ضروری ہے عید کی نماز کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا درجہ نمبر 2 ہے اور فجر کی نماز کا درجہ نمبر، تو ایک کو چھوڑنا اور 2 پہ آنا یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. ارے بولو یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے. دنیا میں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے 1 نمبر والا مال لینے کا، 2 نمبر والا جو تھوڑا کم گریڈ کا ہے وہ چھوڑ دینے کا، اچھا جوتا، اچھا کپڑا، اچھی گھڑی. تو شریعت میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ فرض زیادہ اچھا ہے کس کے مقابلے میں واجب ہے؟ تو خیر میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سب لوگ آج ذبح کرنے سے پہلے ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ اپنی مرضی، اور ہم تو کہیں گے اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کہاں پر ہوگی؟ آگے ہوگی. اور گوشت میں جمع کرو گے نا گوشت؟ میں ایک اچھی سی روایت سنا دوں پھر بات ختم کرے، ترتیب بتا دوں گا نماز کی. ہم انشاءاللہ وقت پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بقرعید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا، پکا ہوا گوشت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، بیویوں کو بھیجا، بیٹیوں کو بھیجا، پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ. اچھا کھانے کے بعد بھی 1-2 ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ. تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کہا نہیں، ہمارے نبی ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو، ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو. حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے پردے میں سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ. تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے بھیجا ہے. اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا. ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا، مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا. تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا تو کہا کہ لے لو نا بہن، لے لو، ابھی تمہارے بچوں نے کھایا، تم نے کھایا، کل تو کام آئے گا، بھائی جمع کر لو کل تو کام آئے گا. تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے؟ ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی سے نہیں سنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں یہ کھانا لے لوں، ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا؟ ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو، کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا، جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو. اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا
ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد وہ بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا، اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں، پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا بکرا جنت میں ہے۔ تو اس نے خواب میں پوچھا وہ میرا بکرا نہیں دکھتا، وہ 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا، وہ جنت میں کائے کو نہیں جاتا؟ تو کہا او پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ، ہاں وہ لنگڑا ہے۔ کہا کائے کا لنگڑا ہے؟ میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں، وہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ تو اس لیے میرے پیاروں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ بات یاد رکھنا، آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی، اللہ رسول کی مرضی۔ تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ آج قربانی نہیں ہوگی، آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو، ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا، اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو، اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا۔ یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جب قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کریں گے کس نیت سے کریں گے، کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا، تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھے، سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے ہیں۔ بکرا ذبح ہوا، کھال ادھر پھینکی، لینے والا کھال لے کر گیا، زمین پر خون کے نشانات تھے، اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے۔ ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے، بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا، بدبو آتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، کہتے یہاں مسلمان رہتا ہوگا۔ یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ چلو نماز پڑھو۔ ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ، پاکی کا بیان، صفائی کا بیان، پاکی کا بیان، صفائی۔ سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے، ہاں ہر 5 نماز سے پہلے وضو، بولو ہے کہ نہیں وضو؟ جہاں ناپاکی نکلی فوراً غسل۔ یہ ہمارے آقا صاحب نے پاکی صافی دیے، لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی۔ اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک طرح کی بدبو نہ ہو، ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے، ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے۔ تو طہارت کا اور پاکی کا، اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ بات بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت، یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے کوئی آدمی کانپتا کانپتا تڑپتا شیورنگ، پوری باڈی اس کی کانپ رہی ہے، آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا، تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب۔ وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا، باقی تھا بہت ڈینجر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے۔ بولو کون دوڑ رہا ہے؟
شیر وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا, میں بھاگے جا رہا ہوں, وہ پیچھے شیر آ رہا. کہا اچانک کیا ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے, کچھ پانی ہے. تو شیر میرے پیچھے تھا. اب میں کیا کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے. کہتے کہ میں نے وہ کہتے خواب میں, سب خواب میں ہوا, میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا. کہتے پانی نہیں تھا. بولا اندر پانی نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا. کہا خواب میں میرا بدن کانپے کیونکہ اوپر کون ہے, شیر, اور نیچے کون ہے, سانپ. یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے. کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی, کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک. وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا. بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے, کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے, شیر, اور نیچے جاؤں تو اژدہا. اس لیے میں ڈالی پر لٹکا. لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا. کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میں نے ڈالی بہت مضبوط ہے, ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے, ایک سفید اور ایک کالا, اور وہ اپنی چونچ سے ڈالی کو کاٹنے لگے. وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا, یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے, شیر, اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے ڈھاک سے گروں گا تو کون ہے, سانپ. کہتے ہیں بس آنکھ کھل گئی. بولو آنکھ کھل گئی. کہتے آنکھ کھلی, ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں ہی مل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا خواب نہیں, یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. بولے یہ ہماری, اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل, ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں, بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے, اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے. کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کب پکڑ لو, بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا. اور سچ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے, پیچھے آ رہا ہے, جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے. تو کہا وہ شیر نہیں ہے. پورا مجمع بولے کون ہے وہ, موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے. اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے, ایسا پکڑے گا, موت ایسی آئے گی, ایک سیکنڈ آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا, اس کا ٹائم آ گیا, چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا, کووڈ ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے. کس کے حوالے ہے, اللہ کے حوالے. ایک سیکنڈ آگے نہیں, بولو ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو کہا وہ شیر نہیں. پورا مجمع بولو وہ کون تھا. تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا. تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی. وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی, کیونکہ قبر اگر پہنچا. اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا. ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا تو منہ کھول کے تیار ہے. قبر میں سانپ اور آگ, بولو دونوں چیز, سانپ اور قبر میں ہے, بولو سانپ بھی ہے اور آگ بھی ہے. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا. اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں, تو جانا کہ نہیں جانا. تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کون, سانپ. اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے, موت کا فرشتہ. مطلب ہم تو ایسے سچویشن میں سینسیٹیو بولتے, ایک دم کرٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ادھر دیکھو تو موت کا فرشتہ ہے, اور یہاں موبائل. تو وہ
قبر کا عذاب بھی تیار ہے. تو وہ جو تھا کہنے اللہ کے نبی لیکن میں وہ ڈالی پر میں بہت مضبوط تھا اور ڈالی پر میں تھکا ہوا تھا, لیکن دو پرندے آ گئے, ایک سفید اور ایک کالا. وہ کیا تھا؟ کہا وہ سفید پرندہ دن تھا اور کالا پرندہ رات تھی. سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات, یعنی ہمارا دن اور رات ہماری عمر کو کاٹے جا رہا ہے. کتنے فاسٹ جاتے ہیں ہمارے دن اور رات. ابھی گئی جمعہ کو ایسا کہیں گے, گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی, پھر آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا ٹوپی والا میں گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. وہ کچھ نہیں ہے, وہ سفید پرندہ اور کالا پرندہ میرے طرف میں دن بھی آتا ہے رات بھی آتی, دن بھی آتا رات بھی آتی, اور ہماری عمر کو گھٹاتے جاتی ہے. جس دن یہ کاٹنا پورا ہوگا وہ شیر حملہ کرے گا, پھینک دے گا نیچے, قبر میں سانپ منہ کھول کر تیار بیٹھا ہوگا. میرے پیاروں, یہ سب بولو نا, یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا, کہا جا کے سب کو یہ خواب سنا دینا. یہ خواب نہیں ہے, یہ ہم سب کی زندگی کی ایک حقیقت ہے. بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہماری زندگی کی حقیقت؟ اور ہم کوئی زندگی میں کیا کرنا؟ ابھی جو ٹینشن ہمارے اوپر ہے نا, کل سے جو ٹینشن ہمارے اوپر آیا, ماسک کا پروگرام بن رہا ہے کہ ماسک لگانا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, وہ سب باتیں ہم کو نہیں معلوم. لیکن میرے پیاروں, اس وقت میں سب سے بڑا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے آج سے؟ یعنی ہم کو, ہمارا نام تو ہے, بولو کیا؟ مسلمان. سب مل کے کام آج ایک ارادہ کر لے, جتنا ہو سکے آگے بڑھتے جائیں. میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا, اور میرے نبی جس سے روکیں گے. میرے دوستو, یہ شیطان بہت ڈینجر ہے. بولو شیطان. کتنی مرتبہ ہم کو سمجھاتا تو دین کے کام میں لگا ہے, لیکن ہم کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ضروری کام چھڑا کر ہم کو غیر ضروری کام کے اندر رکھ دیا. میرے دوستو, سفید پرندہ کالا پرندہ ہمارے ساتھ ہے. دن رات. ہم سمجھتے دن رات بہت جلدی جا رہے ہیں, نہیں, ہم موت کے قریب بہت جلدی جا رہے ہیں. موت کا فرشتہ تیار ہے, قبر میں سانپ منہ کھولے تیار ہے. بچنا ہے تو نماز کے سوا کوئی پیارا راستہ نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی سوال ہوتا ہے, یہ سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, تفسیر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو, اللہ کی قسم فرض ہے. بولو, قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا فرض ہے, اور وہ بھی وہ فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ. وہ فرض ہے قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو لیٹر لکھے, اب تو لیٹر کا زمانہ ختم ہو گیا, ورنہ پہلے تو کبوتر کے ذریعے بھی لیٹر بھیجوایا کرتے تھے. تو چلو, آج آپ کا کوئی چاہنے والا لیٹر لکھا, لیکن اس نے لیٹر لکھا ایسی زبان میں جو زبان آپ کو نہیں آتی. جیسے انگلش زبان میں لکھا, آپ کو انگلش زبان نہیں آتی, یا فارسی میں لکھا اور فارسی آپ کو نہیں آتی, تو لیٹر تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ لیٹر لکھا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا. بتاؤ آپ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جلدی بھاگو گے. ارے کون ہے بھائی, کس کو فارسی, کس کو آتی فارسی؟ آپ کو کہا وہ فلاں گھر میں جب وہاں ایک آدمی کو فارسی آتی ہے, وہاں گیا تو کہا نہیں وہ ابھی کام پر گئے, وہ رات کو 6 بجے آئیں گے. ارے 6 بجے اس کے پاس پہنچا, کیوں؟ کیونکہ سامنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا اور محبت والے نے لیٹر لکھا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب اس کو برابر سمجھ لیا تو اطمینان ہو گیا. تو اللہ نے بھی ایک لیٹر محمد رسول اللہ کو دیا, قرآن کی شکل میں دیا, اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا. اور ہم کو عربی نہیں آتی. بولو ہم کو عربی. ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا, ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا. اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد, کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر, گرہوں کے اوپر پھونک مارتی ہے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا, اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا. پتا تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ومن شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری, جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا, ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ جیسا اللہ, جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں, اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں, اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے, فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھے. اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے. بولو تفسیر کے لیے, بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟
ہماری زبان خطرناک گجراتی، اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندیشی بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی، جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو، کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی، بڑے درجے کے صحابی، حضرت عدی، کیا نام؟ عدی، چھوٹا سا نام ہے، ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت پیارا نام ہے، ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا، اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا، کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا، اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا، کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے، جب سفید والا کالا اور کالا والا. اب صبح ہو گئی، وہ سفید کا سفید ہی ہے، کالا کالا ہی ہے، یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، لوگ کام دھام پہ جانے لگے. یہ بار بار تکیہ کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا، بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں، میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا، کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا، کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے، کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا، تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے، صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا، حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح، مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے عدی ادھر آؤ. عدی آئے، کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا، اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ، تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے، دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی. سب ایمان والوں سنو، اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم میں. ایمان لائے ہو، ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا، کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں، اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی، ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا. بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی، ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے، اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا. تو بھی ایسی نے، تیری ماں بھی ایسی نے، تیرا باپ بھی ایسا نے، تیرا خاندان بھی ایسا. ظلم ہو گیا. بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے، بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے، اس نے غلطی کی، قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے، کوئی چھوٹی سی سزا دینا. میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا. کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں. ہر لمٹ سے پار جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا. سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے. ظہر کی نماز میں صحابہ آئے، سب کے سب رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، کیوں رو رہے؟ کہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ، ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو ظلم تو ہم سب میں کرتے. تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو.
کون سی آیت 7ویں پارے میں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت والا بننا ہے، ایمان لا اور ظلم نہیں۔ اب صحابہ کرام تو ڈر گئے، تو ظلم تو کرتے ہی، تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا؟ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا۔ تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے، ابھی تو خیر بچے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے زمانے میں کتنے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بولو بالغ بھی۔ اب حضرت عمر کی جب کانفرنس ہوتی تھی، قرآن کی کانفرنس، کس کی کانفرنس؟ قرآن، یعنی آج قرآن کے بارے میں بات چیت ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے نا، بازو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب صحابہ کرام کو آبجیکشن ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ وہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا بھی کہ عمر امیر المومنین، ہم سب بدر والے ہیں، ہم میدان بدر میں آئے ہیں، ہم نے ہمارے نبی کی جوتی مبارک کو صحیح کیا ہے، ارے ہم بڑے بڑے معرکے میں گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کو دیکھا ہے، آپ ہم کو سامنے بٹھاتے اور سٹیج پر کس کو بٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کانفرنس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا آپ لوگ قرآن نہیں جانتے ہو۔ تو سب نے کہا ایسا کیسا؟ عمر نے کہا ابھی امتحان لے لیتے، چلو بتاؤ قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے۔ حضرت عمر نے امتحان شروع کیا، امیر المومنین تھے، کہا قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ قرآن کریم میں صورت آئی ہے، بتاؤ یہ کیوں آئی؟ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے، کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے، کسی نے کہا اس میں سبحان اللہ پڑھنے کا بیان ہے، کسی نے کہا اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا بیان ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کھڑے اور بتاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اس میں ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کا بیان ہے، ہمارے نبی کا وصال ہونے والا اس کا بیان ہے۔ اور اس آیت کے بعد ہمارے نبی روئے تھے، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ آپ اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس کا بیان ہے۔ سارے صحابہ نے کہا عمر آپ صحیح کہتے ہو، یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، اور قرآن میں اس بچے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میری ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا، بولو نا حضرت فاطمہ کا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے حضرت فاطمہ ٹینشن میں تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے نبی کو دفن کر کے آ رہے تھے نا، تو حضرت فاطمہ، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، دفن تدفین ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس کھڑی تھی۔ جب دفن کر کے سب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ بلال کو دیکھا، بلال آ رہے، آہستہ سے آواز دی بلال کو، حضرت بلال آئے، گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، کہا بولو بیٹی فاطمہ کیا کام ہے؟ کہا کام مجھے تم سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کے آئے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کر آئے؟ اور حضرت فاطمہ نے ایک شعر پڑھا کہ آج جو مجھ پر مصیبت آئی ہے نا، اگر یہ مصیبت پوری دنیا والوں میں تقسیم کرو نا، پھر بھی مجھے جو غم ہے وہ میرا پلہ اس غم کا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کتنی ہمارے نبی سے محبت کرنے والی، جن کو ہمارے نبی نے اپنا لخت جگر کہا، جن کے اور ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی معلوم۔ ایک مرتبہ، یہ بات ہے تو میں بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوکے ہوئے، اور بھوک کے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی، لیکن چلنے کی آواز ہے، ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چلنے کی آواز ابو بکر کی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ابو بکر تم آ رہے ہو؟
تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں ہوں. اور حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیچھے عمر بھی آ رہے ہیں. کہا کیوں دونوں رات کو کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے. پھر دونوں نے کہا پیارے نبی آپ کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا جس چیز نے تم کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا. مشورہ ہوا چلو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ جائے. میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا. کسی کے گھر پہ رات کو 2-2:30 بجے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ارے میرے گھر میں صدیق، میرے گھر میں عمر، میرے گھر میں مصطفیٰ، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو ایوب کی قسمت جاگی ہوگی کہ صدیق کی طرف دیکھا مجھے جمالی جمال نظر آیا. ارے عمر آ گئے جلال ہی جلال نظر آیا. مصطفیٰ آ گئے کمال ہی کمال نظر آ گیا. کمال بھی گھر میں، جلال بھی گھر میں، جمال بھی گھر میں. حضرت ابو ایوب نے کہا میرے پاس گھر میں بکری ہے، میں ذبح کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں گوشت لاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بہت لگی ہے تو پہلے میں کھجور اور انگور لے کر آتا ہوں، وہ آپ کھانا شروع کریں. چنانچہ وہ لے کر آئے اور اب جب وہ گوشت آ گیا، گوشت بھی آ گیا، روٹی کا ٹکڑا بھی آ گیا. میرے پیارو ہمارے نبی کتنے بھوکے ہوں گے، ابو بکر عمر کتنے بھوکے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا جو آدھی روٹی کے مانند تھا، اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا. کہا ابو ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. 2 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. سوچو ہمارے نبی کو اپنے پیٹ سے زیادہ کس کیا فکر تھی؟ اپنی بیٹی کی. تو حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی، بولو حضرت فاطمہ بخشی بخشائی، جنت والی. کھڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ فاطمہ کو دیا، اللہ کی قسم کسی بھی عورت کو وہ سرٹیفکیٹ نہ ملے. ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ساری عورتیں جائے گی مگر ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر کوئی بن کر جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ بن کر جائے گی. لیکن جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت علی آئے. جلدی جلدی سننا، کون آئے؟ شوہر تھے. آئے حضرت فاطمہ بخار میں تپ رہی ہے. اسی بخار میں فاطمہ اٹھ رہی ہے اور اپنے بیٹے حسن اور حسین کا کپڑا، ان کا نہانا. تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ اتنا بخار ہے، یہ کیا نہلانا دھلانا کپڑا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاؤ. کہا بتاؤ. کہا مجھے حسن حسین کو نہلا لینے دو، ان کے کپڑے دھو لینے دو، کھانا پکا لینے دو، کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. تو حضرت علی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تو ہمارے نبی کا غم ہلکا نہیں ہوا، 6 مہینے ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں جاؤں گی. حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاتی ہوں. رات کو سوئی تھی، میں نے دیکھا میرے نبی میرے ابا پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کچھ ڈھونڈ رہے. میں نے میرے ابا کو پوچھا ایا شئین تتفقد یا ابی، اے میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ابا نے مڑ کر کہا او بیٹی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا اپنے شوہر سے کہا علی آخری دن ہے، روزہ رکھی ہوں، سحری تمہارے ساتھ کی ہوں، افطار میرے ابا کے ساتھ دسترخوان پر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ سننا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. فرمایا نہلانا دھلانا سب ہو گیا، بخار کے عالم میں کھانا پکانا ہوا. پھر ایک جگہ پہ لیٹ گئی، پورا بدن کانپ رہا تھا. اپنے شوہر سے کہا پہلی بات سننا، آج کوئی بیوی نہیں کرتی ہے. اپنے شوہر سے کہا دیکھو زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو حضرت علی نے کہا کائے کی معافی؟ میں نبی کی بیٹی کو لایا، نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، کتنی راتیں تم بھوکی پیاسی رہی. کہا نہیں پھر بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اگر شوہر نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت میں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو. حضرت علی نے معافی کا پیغام دے دیا. پھر دوسری بات کہی، اپنے شوہر سے کہا، علی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لینا، میرے انتقال کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، شادی کرنا، رہنا اپنی بیوی کے ساتھ، مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، بہت چھوٹے ہیں، خیال رکھنا. آج جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا. اور آخری بات کیا کہی؟ میرا انتقال ہو جائے گا مغرب کے وقت، کیونکہ افطار تو وہی کرنا ہے، ابا کے ساتھ انتقال ہو جائے گا، لیکن جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھانا، کسی کو خبر مت کرنا، چپ چاپ جنازہ اٹھا لینا، کل بتا دینا کہ نبی کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، رات کو کسی کو مت بول. تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی جا رہی ہے، کھڑے پورے مدینے میں اعلان ہوگا. کہا نہیں میں نے ایسا پردہ کیا
میری زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میری وفات کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میرا پردہ ایسا پکا رہے کہ زندگی میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا، وفات کے بعد کوئی میرا کفن نہ دیکھے۔ خیر رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے وقت میں جب جنازہ اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن حسین، حضرت علی جنازے کو اٹھائے جا رہے، وہ تو راستے میں ایک صحابی مل گئے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، تو کیا نام ہے؟ حضرت وہ مجذوب صحابی، ہاں وہ مل گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ایک کندھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر چلے اب جہاں حضرت فاطمہ کو دفن کرنا تھا قبر کھودی گئی، جب حضرت فاطمہ کو اندر رکھا تو حسن حسین نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے، بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی مٹی لوگ ڈال رہے، یہ دونوں بچے اپنے معصوم انگلیوں سے مٹی نکال رہے، لوگ ڈال رہے، یہ نکال رہے، اور ایک ہی بات ہے میری امی نہیں جائے گی، میری امی نہیں جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک جملہ کہا، قبر کو کہا، حالانکہ قبر سننے والی نہیں لیکن قبر کو کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ ابو ذر نے کہا اے قبر، تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے؟ کہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز آئی ابو ذر یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان نسب نامہ یہ رتبہ مقام مت بتاؤ، یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، وہ تو بخشائی ہے، یہ آواز ہم ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے تھی۔ بہت اچھل رہے ہم لوگ، بہت کود رہے، دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا، یہاں ہاتھ مارا، وہاں ہاتھ مارا، ادھر جھوٹ بولا، ادھر حرام کھایا، ادھر یہ کیا۔ یہ ہماری ماں بہنیں بھی پورا دن گھر میں فرنیچر، شوکیس، ٹی وی، موبائل، کباٹ، الماری، فریج، یہ نیا وہ نیا۔ کم از کم یہ تو سن لو، جب فاطمہ کو قبر نے کہا تھا یہاں نسب مت گنوانا، یہاں خاندان مت بتانا، یہاں شرافت مت بتانا، یہ بتانا کیا عمل لے کر آئے ہو۔ اس لیے میری ماں بہنیں دوسری چیز یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسری بات میں یہی کہنے آیا ہوں میری ماں بہنیں، سب سے خطرناک معاملہ قبر کا معاملہ۔ سچ بتاؤ، دنیا میں آنے والی عورتیں، ہاں دنیا میں آنے والی عورتیں، بہت عورتیں تھیں، بہت عورتیں ہیں اور بہت عورتیں آئے گی۔ سب سے اچھی عورت کون سی؟ میں اگر کہوں، کیونکہ میں تو سیدھا کہوں گا میری بیوی بہت اچھی ہے، ابھی یہ یونس کو پوچھو، اس کے ابھی 2-4 دن میں شادی ہونے والی ہے، بولے گا جس سے ہونے والی، اس وقت اس کی ہونے والی بیوی اس کو پری سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہوگی۔ ہاں جنید بھائی، ہے نا، شادی ہونے والی ہوئے تب تو وہ تو شادی کے 1 مہینے کے بعد پتہ چلتا کائے کو یہ لڈو کھایا تھا۔ معلوم ہے اسلم بھائی، ایک باپ ہے نا، ایک باپ اپنے بیٹے کو، ڈاکٹر صاحب سننا، ایک باپ اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، بیٹا دیکھ بیٹا، ایک باپ کی نصیحت مان لے، شادی مت کرنا، دیکھ تیرا باپ کتنا دکھا، دیکھ کپڑے پھٹ گئے تیرے ابا کے، کیا تیری امی ستاتی، بیٹا سب کرنا، شادی مت کرنا۔ بیٹے نے 1 گھنٹے تک ابا کی نصیحت سنا، رویا بھی، اور روتے روتے کہتا ابا آپ کی ساری بات سمجھ گیا، میں بھی اپنے بچے کو سمجھا دوں گا۔ یہ ایسا لڈو ہے، کھاوے تو بھی پچھتاوے، نہ کھاوے تو بھی پچھتاوے۔ اور جنید بھائی پہ تو قربان جاؤ، لڈو پہ لڈو کھائے جا رہا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔